والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا، تو یہ کثرت تمہارے کسی کام میں نہ آئی اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا، جیسا کہ واقعہ بدر، قریظہ، نضر اور حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ میں ہوا۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حزوان بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حزوان سے مقابلہ ہوا تھا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ باگوش ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف اختیار کرتے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کرتے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبہ کا بے حد احترام تھا، ادب تھا، ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے نبی پاک نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا، اور وہ سب کے سب جھونک در جھونک، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکیں، لیکن مقام حنین میں حزوان اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگور اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا، ان لوگوں پر خواہ مخواہ کی جاہلیت کی غیرت سوار ہو گئی۔ ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع تھے ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی پاک نے حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کیا، بتایا کہ قبیلہ حزوان اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے، اور قبیلہ حزوان کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپاہ سالار ہے، وہ 100 برس سے زیادہ عمر کا بوڑھا ہے۔ ددیر بن عثمہ جو عرب کا مشہور شاعر مانا جاتا تھا، بطور مشیر جنگ میدان میں لایا گیا۔ یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان میں لے آئے تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 12,000 کا لشکر جمع فرمایا، اور 10,000 تو مہاجرین، انصار وغیرہ صحابہ کرام تھے جو مدینہ منورہ سے آپ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ 2,000 نیو مسلم تھے، یعنی جن لوگوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا وہ تھے۔ فتح مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے اس لشکر کے ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا۔ اسلامی افواج کی کثرت اور جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کرام کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان حضرات کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہ آیا۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ دلوں کے اندر ایک بات ایسی آ گئی تھی کہ اب صحابہ کرام نے فرمایا ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہم پر اب کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ قول پسند نہ آیا۔ چنانچہ اس فخر و ناز کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلہ حزوان و ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ 2,000 نیو مسلم کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے، ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھاگ دوڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین بھی ان کے ساتھ بھاگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند مسلمان جو ہے جنگ کے اندر باقی رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے مسلمان وہاں سے چلے گئے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر
فرار ہو چکا تھا، مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہ ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ڈٹے رہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرف ڈٹے رہے، بلکہ اپنے سفید حچر پر سوار ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہی بڑھتے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، ان النبی لا کذب انا عبد اللہ عبد المطلب، یعنی میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ دہراتے گئے اور کفار پر حملہ کرتے گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح حاصل کر لی۔ لقد نصرکم اللہ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت کریمہ سے 4 باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کا حقیقی بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن صرف اسی پر بھروسہ کرنا مسلمان کی شایان شان نہیں، اسباب بھی اختیار کیے جائیں اور توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھا جائے۔ نمبر 3، بعض اوقات چند لوگوں کی غلطی کا نتیجہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے کہ غلطی چند لوگوں کی ہوتی ہے اور اس کا بوجھ سب لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ نمبر 4، خود پسندی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لہٰذا اپنے ہر کمال کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنے زور بازو کا نتیجہ، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خود پسندی یعنی اپنے آپ کو سمجھنا، جو بھی کام کرنا اس میں یہ کہنا کہ میں نے یہ کام کیا اپنے کمال سے کیا ہے، اس کو خود پسندی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ انسان جو بھی اچھا کام کرے اس کو اپنے رب کا فضل سمجھے، اگر کوئی برائی ہو جائے تو اس کو اپنا قصور سمجھے، اور کوئی اچھا کام کر بیٹھے، نیک کام کر دے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھے۔ خود پسندی ایک انتہائی مضمون صفت ہے۔ اس صفت کے پیدا ہونے کے مختلف اسباب ہیں جن کی معرفت ہونے کی صورت میں خود پسندی سے بچا جا سکتا ہے۔ دراصل 6 اسباب اس کے ذکر کیے مفسر نے: حسن و جمال، شکل و صورت، صحت و قوت، عزام تناسل، اچھی آواز۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان جب شکل و صورت کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہو تو اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرے، اپنے آغاز و انجام کے بارے میں سوچ بچار کرے۔ بعض اوقات لوگ اپنے حسن پہ مان کرتے ہیں کہ مجھ جیسا خوبصورت حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پیدا نہیں کیا، تو فرمایا کہ جب انسان کو اس بارے میں خود پسندی آئے تو اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرے کہ میں تو ایک گندے نطقے سے پیدا ہوا ہوں، پھر مجھے اپنے آپ پر فخر کس بات کا، اور سوچے کہ کس طرح خوبصورت اور عمدہ بدن مٹی میں ملے گا، قبر میں یوں بدبودار ہو جائے گا، طبعیتیں ان سے منفرد ہو جائیں گی۔ جب طاقت و قوت کی وجہ سے خود پسندی انسان پر آ جائے تو اس پر غور کرے کہ ایک دن کے بخار سے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طاقت پر اترانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ادنی سی آفت نازل کر کے اس کی طاقت ہی سلب کر لے۔ بعض اوقات طاقت قوت پیسے پر مان ہوتا ہے، تو فرمایا اس کو بھی اس حال میں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس قوت ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے تیز بخار ایک دن کا کر دے تو انسان بیٹھ جاتا ہے۔ نمرود کے دماغ کے اندر جو مچھر گھس گیا تھا، اتنا بڑا وقت کا وہ بادشاہ گزرا ہے، ظالم تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ایک مچھر نے جو ہے وہ نمرود کو بٹھا دیا، اٹھ نہ سکتا تھا۔ جب بھی مچھر اس کو تنگ کرتا اس کے سر پہ ایک جوتا مارا جاتا، پھر اس کو سکون ملتا تھا، تو بالآخر یہ جوتے مار مار کے اس کو مار دیا گیا۔ تو انسان کو اپنی طاقت پر بھی مان نہیں کرنا چاہیے۔ عقل اور سمجھداری، اس کا علاج یہ ہے کہ جب عقل اور سمجھداری کی وجہ سے خود پسندی پیدا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے عقل عطا کی، اور عقل زائل ہو جانے سے خوف زدہ نیز بے وقوف لوگوں کی طرف دیکھے کہ وہ کس طرح اپنی عقلوں پر اتراتے ہیں، لیکن لوگ ان پر ہنستے ہیں۔ اس بات سے ڈرے کہ کہیں وہ ان میں نہ ہو، اور اس بات سے بھی معلوم نہ ہو۔ یعنی بعض اوقات جب انسان بازاروں میں بے عقل لوگوں کو دیکھتا ہے، پاگلوں کو دیکھتا ہے، اس وقت اپنی عقل پہ بعض اوقات اترانا انسان کو آ جاتا ہے، تو فرمایا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اس کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے سلب نہیں کیا۔ اسی طرح اچھا نسب، اس کا علاج یہ ہے کہ جب انسان اپنے اعلیٰ نسب اونچی نسبت کی وجہ سے اترائے تو وہ جان لے کہ اس کی یہ سوچ انتہائی جہالت پر مبنی ہے کہ اخلاق اور اعمال میں اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کرنے کے باوجود وہ اس درجے تک پہنچ گیا، حالانکہ ایسا نہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان کو اپنے نسب پر، اگر کوئی سید ہے تو اس کو اپنے سید ہونے پر فخر ہوتا ہے کہ میں سادات ہوں، پھر بعض اوقات دوسرے لوگوں کو سادات بھی جو ہوتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم سید ہیں، آل رسول ہیں، باقی لوگ ان کی نظروں میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو فرمایا اگر نسب آپ کا اچھا ہے، اعلیٰ ہے، قوم کے چودھری ہیں، خان ہیں، جو بھی ہیں، سید ہیں،
تو اس نسب پر بھی انسان کو اترانا نہیں چاہیے، یہ انتہائی درجے کی جو ہے وہ جہالت والی سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ یہاں تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کسی گورے کو کالے پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر۔ فرمایا تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ قریب ہے، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ تقوی اختیار کرنے والا، جو اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اس کا نسب چاہے کچھ بھی ہو، اس کی قوم چاہے کچھ بھی ہو، رنگ شکل و صورت جیسی بھی ہو، فرمایا وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے خود پسندی جو بیماری ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔